کہ اے مصطفیٰ تم عالمین کے لیے رحمت، اور ہم نے زہرا کو تمہارے گھر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ کی رحمت کو یعنی رحمت کی رحمت کو زہرا کہتے ہیں، رحمت کی رحمت کو زہرا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے تو 1400 برس سے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 1400 برس سے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی جاتے ہیں پروردگار کے گھر کا طواف کرنے، اور جب جاتے ہیں مدینہ منورہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، پہلے بیٹی کے دروازے پر سلام، اس کے بعد باپ کی طرف، اس لیے کہ کہہ دیا کہ بھئی رحمت کی رحمت کا نام ہے زہرا۔ اب بات آ گئی تو عرض کروں، اس لیے کہ آپ خاموش ہوئے جملے پر۔ یہ میں نے کہا نا کہ مصطفیٰ سے سیکھتے ہوئے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ سے سیکھا ہم نے کہ جب بھی مانگو زہرا سے مانگو، اس لیے کہ رحمت جب مانگنا ہے تو ہم براہ راست خزانہ رحمت سے مانگ رہے ہیں، براہ راست جو خزانہ رحمت ہے اس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ہم نے کس سے سیکھا؟ یہ ہم نے مصطفیٰ سے سیکھا۔ کیسے سیکھا؟ جیسے ہی نصارہ نجران مباہلے سے پہلے آگے نا پیغمبر کے پاس اور کہا جو بھی گفتگو ہونا تھی ہو گئی، مباہلے کا جو بھی موضوع ہے کہ عیسیٰ آپ کی نگاہ میں کیا ہے، پیغمبر نے بتایا، پیغمبر نے کہا تمہاری نگاہ میں کیا، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بات نہیں مانی انہوں نے، اللہ نے کہا اے پیغمبر ان سے جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ اسلام کسی مجبور مذہب کا نام نہیں ہے کہ اسے اپنی بات منوانے کے لیے صرف تلوار ہی کا سہارا چاہیے، نہیں، ہمارے پاس تلوار سے ہٹ کر بھی ایک میدان ہے۔ اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ ہمارے پاس میدان جنگ سے ہٹ کر ایک لعنت کا میدان بھی ہے، ایک اور میدان بھی، اسے لعنت کا میدان کہتے ہیں، میدان مباہلہ کہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ہو گیا ترجمہ؟ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم، تو وہ اللہ کہ جو پوری کائنات کو اولاد دیتا ہے، اس کو معلوم ہے نا کہ کس کو کتنے بیٹے دے دیے، کس کو کتنی بیٹیاں دے دی، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، اللہ قادر مطلق ہے، بکل شیء علیم ہے، قبلہ ہر علم رکھتا ہے، مصطفیٰ سے قریب ہے، محبوب ہے، تو اسے تو پتا ہے کہ میں نے بیٹے دیے نہیں ہیں ان کو، اور دیے تھے تو واپس لے لیے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں؟ اور پھر اب یہ مصطفیٰ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، بات طے ہو گئی، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو۔ ادھر سے وہ چلے، ادھر سے پیغمبر چلے، ادھر سے وہ چلے بیٹے عورتیں اور نفس لینے، ادھر رسول چلے بیٹے عورت اور نفس لینے، ادھر وہ مباہلے کا لشکر تیار کرنے چلے عیسائی، ادھر مصطفیٰ مباہلے کے لشکر کی تیاری کی چلے۔ پورا مدینہ بھرا ہوا، ایک ایک گھر میں نہ معلوم کتنی کتنی دفعہ گودیاں آباد ہوئی ہوں گی، کس کس گھر میں نہ معلوم کتنے جھولے پڑے ہوئے ہوں گے، پورے مدینے میں۔ پیغمبر نے ایک گھر دیکھا جس گھر پر لکھا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس گھر پر آئے، اور گھر پر آنے کے بعد بیٹی کے دروازے سے پار کرتے ہوئے صحن اقدس میں آ گئے، اور اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حدیث قصہ یاد ہے نا پوری، رسول آ گئے، پوری حدیث قصہ یاد ہے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جیسے ہی مباہلے کی لشکر کی تیاری کے لیے پیغمبر نے پورے مدینے پہ نگاہ ڈالی، صرف ایک گھر نظر آیا، اس گھر کے دروازے کو پار کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، جیسے ہی صحن خانہ میں داخل ہوئے، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بیٹی نے پوچھا بابا سلام کیجیے، سلام کیا، جواب سلام ملا، پھر پوچھا بابا کیسے آنا ہوا، تو کیا کہا، بیٹی مجھے بیٹے چاہیے۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ، اپنے الفاظ میں کہا نا، بیٹی مجھے بیٹے چاہیے، مباہلے کے لیے بیٹے چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ہاتھ جوڑ کر عالم اسلام کی خدمت میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ کم از کم اب تو شعور سے کام لو، جب مصطفیٰ محبوب ہوتے ہوئے، اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے، اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے، نہیں غور کر رہے، جس وقت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے روک دیا جملہ، اللہ کا محبوب ہے، مقصد تخلیق کائنات ہے،
عالم غیب بھی ہے اللہ، خالق غیب بھی ہے، عالم غیب بھی ہے. اس نے مصطفیٰ کو علم غیب عطا کر دیا. سورہ طلاق میں اللہ نے یہ آیت واضح کر دی ہے. اسی وقت میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اسی وقت کھڑے کھڑے اگر مصطفیٰ کھڑے کھڑے دعا کرتے، پروردگار تو نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں، میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، بارے لا، مجھے مباہلہ لڑنے جانا ہے، مجھے بیٹے دے دے، تو دیتا یا نہیں دیتا؟ اگر میرا جملہ پہنچ گیا ہے تو خدا آپ کو سلامت رکھے. دعائیں ہی دعائیں. قبلہ اعجاز صاحب، اللہ اسی وقت بیٹے دیتا یا نہیں دیتا؟ سب نے کہا دے دیتا، تو پھر کیوں نہیں مانگا؟ پھر کیوں نہیں مانگا اسی وقت اللہ سے کھڑے کھڑے؟ یہ تو بالاتفاق عالم اسلام کی ہر تاریخ نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ پیغمبر یعنی بڑے بڑے صدیق اور صدیقاؤں نے بتایا ہے. یہ پورا واقعہ ہے قبلہ، صدیق اور صدیقاؤں کے حوالے سے یہ واقعہ درج ہے کہ پیغمبر گھر میں آئے، چادر میں جمع ہو گئے، اور پانچوں جب آ گئے تو آیت اثیر اتری، اور پھر پیغمبر گئے مباہلہ کرنے کے لیے. یہ تو ہر عالم اسلام کی تاریخ نے لکھا ہوا ہے. تو واقعہ تو مصدق ہے، واقعہ تو مستند ہے، واقعہ تو بالکل تسلیم شدہ ہے، تصدیق شدہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی وقت اللہ سے کیوں نہ مانگا؟ اسی وقت اللہ سے کیوں نہ مانگا کہ پروردگار میرے پاس تو بیٹا ہی نہیں ہے، تو دے دے بیٹے. تو جیسے عیسیٰ ایک پل میں آ گئے تھے، خدا کے لیے میری بات تو سمجھے، جیسے عیسیٰ ایک پل میں آ گئے تھے ویسے ہی بیٹے بھی آ جاتے. لو آسمان سے نازل کر دیے، اے مصطفیٰ تمہارے بیٹے. ہو جاتا یا نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا، بالکل ہو جاتا، ہو جاتا. اب مثلا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور عالم اسلام کے بہت بڑے مورخ نے، عبدالحق محدث دہلوی نے واقعہ لکھا، اور مدارج النبوہ کی کتاب ہے، دوسری جلد میں واقعہ لکھا ہوا ہے. میں نے جملہ روکا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جب پیغمبر احد میں گھیر لیے گئے، احد میں حملہ ہونے لگا پیغمبر پر، پیغمبر تنہا رہ گئے، اور علی تھے جو پیغمبر کی حفاظت کے لیے مامور تھے. تو اب پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا تو دیکھا یہ علی ہے. فوراً کہا، کچھ لوگ آ رہے تھے پیغمبر کو حملہ کرنے کے لیے کفار، تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فوراً کہا یا علی احمل علیہم، اے علی ان پر حملہ کرو، اے علی ادھر سے بچاؤ، اے علی ادھر سے بچاؤ، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے حملہ ہو رہا ہے. بار بار جہاں سے پیغمبر پر حملہ ہوتا تھا رسول علی کو مدد کے لیے پکارتے تھے، یا علی ادھر سے، یا علی ادھر سے، یا علی ادھر سے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے، یہ نہیں ہے کہ پرواز کرتا ہوا گیا ہو، ہاتھ میں کوئی بڑا سا ڈنڈا ہو، پرواز کرتا ہوا گیا ہو اور چاند پہ ڈنڈا مارا ہو تب چاند دو ٹکڑے ہوا ہو. نہیں، اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ وہ رسول ہے. چاہے تو بیٹھے بیٹھے کہہ دے ہے آنے والے مشرکین مر جاؤ، تو وہ مر جاتے یا نہیں مر جاتے؟ مر جاتے. اس کے باوجود پیغمبر نے یہ نہیں کہا، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا. علی کو بلا کر بتایا، علی کو مدد کے لیے بلا کر بتایا کہ جب میں اتنا صاحب اختیار ہوتے ہوئے اپنی مصیبت میں علی کو پکار رہا ہوں تو تم اتنے مجبور ہوتے ہوئے کیوں نہیں پکار رہے؟ سوچیں آپ. اب پلٹو ادھر مباہلہ میں کہ اللہ کا محبوب اللہ سے مانگتا تو قدرت پر یہ بات واجب تھی کہ اللہ اسی وقت بیٹے دے، لیکن اس اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا. دیکھیے ہمارا نبی بھی صدیق ہے، چلیے ابھی واضح کر دوں گا لیکن جملہ مکمل ہو جائے، کہ اس اختیار کو استعمال نہیں کیا اور اختیار رکھتے ہوئے بیٹی کے گھر آ کے کہتے ہیں بیٹی مجھے بیٹے چاہیے، بیٹی مجھے بیٹے چاہیے. یعنی رسول نے یہ بتایا، میں نے کہا نا ہم نے رسول سے سیکھا، رسول نے بتایا کہ جب مجھے بھی بیٹے چاہیے ہوتے ہیں تو میں زہرا سے کہتا ہوں. تو جب رسول اپنے لیے بیٹے زہرا سے مانگ رہا ہے تو ہم جو مانگ رہے ہیں تو کیسے بدعت ہو جائے گی، کیسے شرک اور کفر ہو جائے گا. اسی لیے رسول سے سیکھا ہے نا، رسول سے سیکھا ہے کہ جو طلب کرنا ہے، خزانہ رحمت ہے زہرا. میرے نگاہ میں بڑا جملہ تھا، شاید آپ کی نگاہ میں چھوٹا جملہ ہوگا. خزانہ رحمت ہے زہرا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے رحمت، وہ میرے لیے رحمت.